کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم یہودیوں کی چیزوں کا بائیکاٹ کیوں کریں اور کس طرح کریں، ہماری تو روزمرہ کی زندگی میں ان کا بڑا عمل دخل ہے۔ میں نے کہا جناب بالکل آپ نے صحیح کہا، اسلام کا آپ کی زندگی میں کوئی عمل دخل ہو نہ ہو، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ناراضگی کہیں آپ لوگوں کو جہنم میں نہ لے جائے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بازو ہے، ایک کو تکلیف ہوگی تو دوسرا خود محسوس کرے گا۔ تو کیا ہمیں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں، ہمیں تو اس بات کی پرواہ ہے کہ میرا بچہ جب میں آفس سے آؤں گا تو مجھ سے ضد کرے گا مجھے میک ڈونلڈز کا برگر کھانا، میرے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا اور مجھے اسے لے جانا پڑے گا۔ جب میں یہ دیکھوں گا کہ میرا بچہ میک ڈونلڈز کے برگر میں کیچپ لگا کر کھا رہا ہے، تب بھی میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرے گا کہ یہ کیچپ نہیں ہے، یہ خون ہے، کیونکہ میں نے جو پیسے دیے وہ یہودی اس سے اسلحہ بارود خریدیں گے جو میرے ہی بچوں، میری ماں بہنوں پر استعمال کریں گے۔ مجھے غیرت کیوں آنی ہے؟ کیونکہ دنیا کا سب سے بے غیرت شخص وہ ہوتا ہے جس کی غیرت نبی علیہ السلام کے معاملے میں نہ جاگے۔ ہمارے سامنے تو نبی علیہ السلام کے خاکے بننے کو تیار ہو گئے، ہم تو ٹس سے مس نہ ہو سکے، بلکہ ہم نے تو یہ عذر پیش کیا کہ گستاخی تو فرانس میں ہو رہی ہے، تو پاکستان میں یہ عمل دخل کیوں کیا جائے، یہاں پر ہنگامہ برپا کیوں کیا جائے؟ ہم تو وہ بے غیرت لوگ ہیں، تو واقعی ہم پر کیوں فرق پڑے گا؟ ہم تو اپنے بچے کو میک ڈونلڈز کا برگر کھلائیں گے اور ساتھ میں کوکو کولا پلائیں گے، پھر گھر جائیں گے بیگم کی فرمائش پر یونیلیور سے لے کر اوریو، سلائس، لیز، سرف ایکسل، کنور، ملک پیک، لپٹن، KFC، ہیڈ اینڈ شولڈر، نیڈو، سیف گارڈ، کولگیٹ، سیریلک اور نہ جانے اتنے ان گنت پروڈکٹ گھر میں لے جا کے سجا دیں گے، کیونکہ اب میری بیوی کی باری ہے۔ جب میں اپنے بچوں کی ذمہ داری سے مکمل طور پر آزاد ہوں گا تو میری بیوی مجھ سے فرمائش کرے گی جناب میرے گھر کی زندگی کے اندر یہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں۔ مجھے اپنی بیوی اور بچوں کی تو فکر ہوگی لیکن مجھے اپنی آخرت کی فکر نہ ہوگی، کیونکہ مجھے یہ ڈر نہیں لاحق ہوگا کہ یہ سب کچھ کرنے سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے، کہ میرے رب نے تو جہاد کا حکم دیا ہے، اگر جہاد کے دروازے نہیں کھل پا رہے تو کیا میں ان کی چیزوں کو بائیکاٹ بھی نہیں کر سکتا؟ لیکن میں کیا کروں، میں تو مردہ ضمیر ہوں، میرا ضمیر تو یہ بھی گوارا کر رہا ہے کہ مارو، پیسہ میں دوں گا، تم میری ماں بہنوں کو اسی اسلحے سے خرید کر مارتے رہو جو پیسہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ مجھ پر تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نا، کیونکہ مسلمان کا خون اور سستا ہے نا، جس کا دل چاہے برما سے لے کر شام تک، فلسطین تک کاٹ دو مسلمانوں کو، مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرے مسلمان آج اتنا سستا ہو چکا ہے کہ سب کے سب خاموشی طاری کر کے بیٹھے ہیں۔ ہم نے زندگیاں اجڑتے ہوئے دیکھی، کھنڈر حالات ہوتے ہوئے دیکھے، لیکن ہم کچھ نہ بولے۔ یہ سارا عالم کفر اکٹھا ہو گیا لیکن عالم اسلام ٹس سے مس نہ ہوا۔ چند یہودیوں نے میرے مسلمانوں کو بے گھر کر دیا، جس طرح سے اتنی لاشیں گرائی، اتنے بچوں کو شہید کیا، اگر ان کتوں کا ایک کتا بھی مر جاتا تو یہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے۔ لیکن میں کیا کروں، میرے بچے کو میک ڈونلڈز کا برگر کھانا ہے، میرے بچے کو کوکو کولا پینی ہے، میرے بچے کو KFC کے ریسٹورنٹ پہ جانا ہے۔ میں کیا کروں کہ میری بیوی دفتر سے آنے کے بعد مجھ سے روزمرہ زندگی کے سارے ساز و سامان کی فرمائش کرے گی اور مجھے یہود و نصارہ کا ہر وہ سامان اپنی بیوی کو لا کے دینا پڑے گا، کیونکہ میں ایک خوشحال زندگی جینا چاہتا ہوں۔ میں یہ تو گوارا کر رہا ہوں کہ میری بیوی ناراض نہ ہو، میرا بچہ ناراض نہ ہو، لیکن میں یہ گوارا کیسے کر پا رہا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام مجھ سے ناراض ہو جائے کہ میری عمر کٹ رہی تھی اور تو تماشا دیکھ رہا تھا، تو کچھ نہ کر سکا۔ میں کیا کروں، میں بہت مجبور تھا۔